दाएं तरफ, और धर्म का भी यही हाल था। तो बहुत तबाही फैली है हमारे जाने के बाद लोगों ने इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। और जो मैंने अभी कहा कि बदतमीजी, बदतहजीबी, दंगा फसाद और फितने तो पाकिस्तान का क्या कहते हैं बिल्कुल निकाल दिया इन्होंने बुरी तरह से, हमारा जो है ना जी दिवालिया। और फिर मैं समझता हूँ कि जी अभी पिछली बातें करने का कोई इतना फायदा नहीं है। आपको सब पता है, जो हमारे जरा थोड़ी सी बड़ी उम्र के साथी हैं उनको सब पता है, छोटी उम्र के भी पता, सबको पता है, मेरे दाएं और बाएं बैठे सबको पता है कि पाकिस्तान अगर वो तरक्की की रफ्तार हमारी रहती तो आज पता नहीं हम कहाँ पहुंचे होते। ना हमें IMF को कोई फिक्र होता, ना दुनिया के अंदर कोई हमारे फॉरेन एक्सचेंज का हमें कोई फिक्र होता। हमें तो आजकल यही फिक्र दे के बैठ गए हैं कि हमारे रिजर्व्स कितने हैं, IMF हमें ये करने देगा या नहीं करने देगा। तो हम खुद कई फैसले खुद नहीं कर सकते। तो बहुत सारे फैसले हमारे यानी कि गैरों के हाथ में, और गैरों के हाथ में इन्होंने दिए हैं, हमने नहीं दिए, इन्होंने दिए। जो पाकिस्तान का जो हाल था 2017 में, 2018 में, 18 से लेके फिर 22 तक क्या होता रहा पाकिस्तान में, वो सारी जिम्मेदारी इनके सर है। तो लोगों ने मेरा ख्याल है कि जो वोट दिया वो आपको कारकर्दगी की बना पे दिया है, आपके काम और आपकी मेहनत पे बलबूते पे दिया है। मैं शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहबा को शाबाश देता हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने बहुत मेहनत से काम करके दोबारा वो मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमने खो दिया था। ये सही बात है, और ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा जान जोखिम का काम है ये, कि उसको वापस पाकिस्तान को उस जगह पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कामयाब करे, और हमने सब ने मिलके इनका हाथ बटाना है। शहबाज शरीफ का भी हाथ बटाना है, मरियम का भी हाथ बटाना है। और 1.5 साल में माशाल्लाह एक अवामी खिदमत का एक रिकॉर्ड कायम किया है, इकोनॉमी को गड़े से फिर बाहर निकाला है, और ये कहते हैं पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पे आ गया, टेक ऑफ कर चुका है अल्लाह के फजल से, उड़ान भर चुका है पाकिस्तान माशाल्लाह। अब इसने ऊपर जाना है अल्लाह के फजल करम से। तो डिफॉल्ट से मुल्क को निकाला है, डिफॉल्ट से बचाया है, बैंकरप्सी से बचाया है पाकिस्तान को। हमारी तो इक्तिसादी दिवालियापन हो चुका था, इखलाकी दिवालियापन हो चुका था, मुआशरती और मुआशी दिवालियापन हो चुका था, बल्कि इंसानियत का यहाँ पे दिवालियापन कर दिया गया था। बड़े छोटे की कोई तमीज तफरीक नहीं थी, ना कोई बड़ों का अदब था, ना कोई छोटों का प्यार था। पता नहीं शायद क्रिकेट खेलने आए थे, वो ही खेलते रहे यहाँ पे 5 साल। अफसोस है इस बात का है। और बड़े छोटों का एहतराम खत्म कर दिया इन्होंने। तो पाकिस्तान मुल्क का, कौम का दिवालिया निकाल दिया, हमारे खारजा अमूर का दिवालिया निकाल दिया, IMF को फिर हमारे सर पे ला के बैठा दिया। मैंने उनसे जान छोड़ाई थी, ये दोबारा उसको वापस ले आए। अमन अमान का बुरा हाल किया, उसका दिवालिया निकाल दिया। तो और फिर गरीब लोगों का दिवालिया निकाल दिया। मेरिट तो कहीं देखने में नहीं मिलता था इनके जमाने में। तो अब अल्लाह के फजल करम से दोबारा जो है ना वो सब चीज़ें बहाल करने की कोशिश हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि जी ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया आप अच्छी तरह जानते हैं, और उनका बयानिया क्या था, चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। सारी दास्तानें सामने आ रही हैं, आपके पूरी कौम के सामने आ रही हैं।
اور پھر لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، الزام تراشی، گرہبانوں کو پکڑتے تھے، جلا دو، مار دو، پکڑ لو۔ کیا اس طرح کے بیانیے میں قومیں ترقی کرتی ہیں؟ آپ ذرا بتائیں، سوچیں مجھے کہ اس طرح کے ماحول میں کون سی قومیں ترقی کرتی ہیں؟ لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے مریم کے یہاں پہ پنجاب کے اندر 1,20,000 نئے گھر بن رہے ہیں غریبوں کے، اور ان کو گھر مل رہے ہیں، بن رہے ہیں اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت۔ لوگوں کو پھر مفت دوائیں مل رہی ہیں دوبارہ نئے سرے سے، جو شہباز شریف صاحب نے شروع کی تھی اس کو انہوں نے پھر آگے بحال کیا، انہوں نے کینسل کر دیا آگے، اور پھر لوگوں کا، غریبوں کا مفت علاج معالجہ بھی ہو رہا ہے، اور پھر نئے نئے ہسپتال شروع کر رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ مل رہے ہیں، اسکالرشپس مل رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ستھرا پنجاب ماشاءاللہ اپنا کام دکھا رہا ہے۔ گرین بسیں ہر ضلع میں، ہر شہر میں انشاءاللہ پہنچ رہی ہیں۔ ابھی تو آغاز ہے، ابھی تو اگلے 3 سالوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت آگے جائے گا کام۔ تو پاکستان کا، پنجاب کا امن و امان بڑا بہتر ہو گیا ہے، اور اب لوگ اپنے آپ کو کافی حد تک محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں کو راشن کارڈ مل رہے ہیں، اور پھر یہاں کوئی مذہب کی تمیز تفریق نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ماشاءاللہ، ان کے بھی جو ہمارے بھائی بہن ہیں ان کے لیے بھی کام ہو رہے ہیں، اور سیلاب میں لوگوں نے، حکومت نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، وہ سارا بائیکاٹ آپ کے سامنے ہے، جس میں اب وہ بائیکاٹ کیسا بائیکاٹ ہے جس میں ایوب خان کی بہو اور عمر ایوب کی بیوی جو ہے وہ خود الیکشن لڑ رہی ہے اور کہتے ہیں بائیکاٹ ہے۔ کیوں جی؟ اپنا چودھری صاحب کی بائیکاٹ ایسا ہوتا ہے جی؟ اور ان کے امیدوار کھڑے تھے، اس کی اپنے لیڈر کی تصویریں لے کے پھر رہے تھے، کر رہے تھے، ساری کیمپیننگ کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں بائیکاٹ نہیں، بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ اپنا، مجھے آپ بتائیں کہ ہری پور میں جو ہمارا پنجاب کے صوبے سے باہر ہے، جس کے یہ ممبر بیٹھے ہیں یہاں پہ ابھی الیکٹ ہوئے ہیں، میں آپ سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جیتنے پہ بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں میں آپ کو۔ تو یہ بیٹھے ہیں، یہ ماشاءاللہ یہ اسے 40,000 کی لیڈ سے جیتے۔ کیوں بابر 40,000 کی لیڈ ہے؟ 44,000 کی لیڈ، بتائیں۔ تو یہ ان کا بائیکاٹ ہے۔ تو اس زمانے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح کی یہاں پہ انتظامیہ چل رہی تھی، ہر روز نیا چیف سیکرٹری آ رہا ہے، ہر تیسرے دن آئی جی بدل رہا ہے، اور کوئی مستقل پالیسی نہیں ہے، کوئی مستقل اپنا مزاجی نہیں تھی، اور کوئی اپنا یہاں پہ ڈھنگ کے کام نہیں ہو رہے تھے، کوئی ترقی یافتہ، کوئی ترقیاتی کوئی کام ہوا ہی نہیں۔ خیر ان کی تو بات چھوڑو، اللہ کے فضل و کرم سے ترقی یافتہ کام جب بھی ہوئے ہیں تو وہ پاکستان مسلم لیگ نے کیے ہیں الحمدللہ۔ ہم نام لے لیں، دیکھ لیں جتنے بھی آپ کے دائیں بائیں جو منصوبے بنے ہوئے ہیں، سب کے اوپر مسلم لیگ کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے یہ تو کہ آج ماشاءاللہ ایک باقاعدہ پالیسی کے تحت کام ہو رہے ہیں، میرٹ پہ کام ہوتے ہیں، اور ہر جو آپ کی چاہے کابینہ ہو، وزیر ہوں، مشیر ہوں، یا جو آپ کا چیف سیکرٹری ہے، یا آئی جی ہے، سی سی ڈی ہے، یا پنجاب کے باقی محکمے ہیں، وہ
اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور یہاں کوئی اس طرح کی بات نہیں کہ جی اس کی سفارش پہ اس کو لگا دو، اس کی سفارش پہ آپ اس کو لگا دیں. اپنے کوئی اس طرح کی بے ہنگم قسم کی ٹرانسفرنگ پوسٹرز نہیں ہوتی جہاں سے پچھلے دور میں ہوتی تھی کہ 4 دفعہ چیف سیکرٹری بدلے جا رہے ہیں، 4 دفعہ آئی جی بدلے جا رہے ہیں. اور صرف یہاں نہیں، ہر صوبے میں جہاں بھی ان کی حکومت یہی حال تھا. تو آج ایک اللہ کے فضل و کرم سے ایک گڈ فیل فیکٹر ہے یہاں، فیل گڈ فیکٹر ہے یہاں پہ. تو یہ ایک مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارے زمانے میں ہوتا تھا جب میں فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنا تو لوگ کہتے تھے کہ بڑا اچھی ایک ہمیں گڈ فیل فیکٹر محسوس ہوتا ہے آپ کے دور میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خود آج اس کے بعد اس دور میں ایک گڈ فیل فیکٹر محسوس ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑے الحمدللہ اس ملک کے لیے کام کیے ہیں. تو شہباز شریف صاحب اور مریم تو میرے سے بھی آگے نکل گئے. جو صحیح بات ماننی چاہیے. میں ہمیں کئی جگہ کہ نہیں میں تو بڑا ودیا تھا، میں تو وہ صاحب فلاں صاحب نہیں بھائی یہ اگے نکل کے نہیں میرے کو. تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے سے آگے نکل گئے ہیں، میں بڑا خوش ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے سے اور زیادہ آگے نکل جائے. ایک جو ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کو اپنی اولاد کے لیے یہی سوچتے ہیں کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے نکل جائے، میرے سے بھی زیادہ وہ ترقی کرے، میرے سے بھی زیادہ وہ خوشحال ہو جائیں اور لمبی عمر پائیں، خوشحالی لے کے آئیں، خود بھی خوشحال ہوں اور اچھے بن جائیں، مجھ سے بھی بہتر ہو جائیں. یہ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے. تو میری بھی اپنا جو ہے نا وہ میرا وہ چھوٹا بھائی ہے شہباز شریف، بڑا اچھا بھائی ہے، بہت پیار کرنے والا بھائی ہے. وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں. ایک طرف وہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، ایک طرف بیٹی کام کر رہی ہے، ایک طرف میرے ساتھی بیٹھے ہیں سارے دائیں اور بائیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے ماشاءاللہ میرے سارے دستوں بازو ہیں سارے میرے. یہ یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں، سامنے بھی بیٹھے ہیں اور میں بڑا خوش ہوں کہ کام صحیح چل رہا ہے اور مجھ سے جو مدد ہو سکے گی یا ہو رہی ہے میں کرتا ہوں، انشاءاللہ کروں گا. میرا فرض ہے اور میری دعا بھی ہے، فرض بھی ہے اور میں جس کو انشاءاللہ ضرور ادا کرتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے.